کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں جہاں پر لمحہ بلمحہ تبدیلی آ رہی ہے، بہت زیادہ گہما گہمی عروج کے اوپر ہے عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر، تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر، جو کہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے قومی اسمبلی میں پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشنز کی جانب سے جو الزام تراشی ہے یا بیان بازی ہے، وہ بھی بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ الزامات اس نوعیت کے بھی ہیں کہ جو اخلاقیات خاص طور کے اوپر اس کی اجازت نہیں دیتی، خواہ وہ پرائم منسٹر عمران خان ہوں، جس طرح کی زبان ان کی طرف سے استعمال کی جاتی ہے، اس سے بھی کوئی نہ ہی اچھا امپریشن جا رہا ہے، اور نہ ہی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس زبان کو سپورٹ کر سکتی ہیں۔ خاص طور کے اوپر ہم نے دیکھا پرائم منسٹر عمران خان آج کل جو گفتگو کر رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایک اپوزیشن جماعت کے کوئی لیڈر ہیں اور وہ ملک کے پرائم منسٹر نہیں ہیں۔ کبھی وہ ایک سیاسی جماعت مولانا فضل الرحمان جو کہ JUI کے سربراہ ہیں، ان کے حوالے سے کبھی مولانا ڈیزل کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آصف علی زرداری کے حوالے سے جس طرح کے بیانات اور جس زبان استعمال کی جاتی ہے، اور جس طرح سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے خلاف زبان استعمال کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے اپوزیشن بھی اب لگ رہا ہے کہ اسی طرح کی ہی زبان استعمال کر رہی ہے، اور سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ لمحہ بلمحہ سیاست میں جو اس وقت بدلتی صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اپوزیشن جماعتیں، چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہوں کہ انصاف کی، جیسے مسلم لیگ کاف ہے، جی تو گفتگو آغاز وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ جس طرح سے زبان استعمال کی جا رہی ہے، بالکل اس طرح سے اب اپوزیشن کے رہنماؤں کی جانب سے بھی الزام تراشی جو ہے وہ عروج کے اوپر ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں خاتون اول کے اوپر سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں، اور ایک بہت سنگین الزام یہ لگایا گیا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خاتون اول کو پیسے دیے بغیر پنجاب میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا، اور یہ بیان بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے دیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ خاتون اول کو پیسے نہ پکڑائے جائیں تو اس وقت تک پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں جتنے بھی اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں یا کام ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے خاتون اول جو ہیں وہ پیسے لے رہی ہیں، اور یہ ایک بہت خوفناک الزام ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دونوں اطراف کی جانب سے، دونوں طرف سے، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، اس طرح کے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، جس سے جو ہمارے معاشی اخلاقیات ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر عمران خان ہوں یا چاہے وہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہوں۔ مزید ان کا یہ کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی جو بہن ہیں علیمہ خان، ان کو بھی ہٹ کیا، اور یہ کہا کہ سلائی مشینیں بیچ کر کہا گیا کہ اتنے پیسے کمائے گئے، اور یہ باتیں جو ہیں یہ قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ ہم وقت آنے پر شہباز شریف کو یہ کہیں گے کہ وہ کوئی اچھا سا وزیر داخلہ لے کر آئیں۔ یعنی اس سے وہ ایک ہنٹ دے رہے ہیں، ایک طرح سے وہ یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک بحال ہوئی تو پھر ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ شہباز شریف ہوں گے، کیونکہ اگر شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو پھر بلاول بھٹو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وقت آنے پر ہم شہباز شریف کو کوئی کہیں گے کہ اچھا سا وزیر داخلہ لگائیں؟ تو یہ بھی ایک اہم بات انہوں نے بہرحال کی۔ اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جو پریس کانفرنس ہے اس میں یہ بھی کہا کہ آصف بھٹو پر جو حملہ ہوا، ہم اس کی تحقیقات کے لیے ISI سے درخواست کریں گے۔ یہ اسٹیٹمنٹ بھی شاید کوئی اچھی معلوم اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ISI ایک ادارہ ہے اور اس کو
کبھی GIT میں شامل کر دیا جاتا تھا، کبھی اور کام ان سے لیے جاتے تھے۔ تو ISI کا یہ شاید مینڈیٹ یا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز میں انویسٹیگیشنز میں آئے یا اس طرح سے ان سے تحقیقات کروائی جائیں، اور یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ یا یہ ایک اچھی مثال نہیں بنے گی اگر اس طرح سے ان ایشوز میں جو ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان کو انوالو کیا جائے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری اس طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کو جو حکومتی ادارے ہیں جیسے پولیس ہو گئی یا دیگر جو ادارے ہیں ان کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی کوئی بہت زیادہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ISI کو اس طرح کے ایشوز میں انوالو کریں گے، کیونکہ اگر اس واقعے میں بھی اگر ISI سے انویسٹیگیشن کروائی گئی تو پھر یہ ایک اور پریسیڈنٹ یا یہ مثال بن جائے گی۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ پاناما کیس میں جب GIT بنائی گئی تو اس میں ISI کو شامل کیا گیا، تو پھر اس کے بعد جب ایک اور GIT فیک اکاؤنٹس بینک میں بنائی گئی اس میں جب ISI کو شامل کیا گیا تو اس وقت جب یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ مناسب نہیں ہے، تو جو پاناما GIT میں ISI کو شامل کرنے کا معاملہ تھا اس کی مثال دی گئی اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں ماضی میں بھی ایک مثال موجود ہے۔ تو یہ اس طرح کے ایشوز بہرحال اور آخر میں جو سب سے آخری بات جو ہم اپنے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، اس میں شیخ رشید احمد کا جو کہ پاکستان کے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ ابھی کی گئی ہے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ اپیل کی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ووٹرز اور سپورٹرز کو کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک والے دن، یعنی جب قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اس میں پرائم منسٹر عمران خان کے ووٹرز اور سپورٹرز ڈی چوک آئیں اور سپورٹ کریں۔ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جن کی ذمہ داری ہے کہ خاص طور کے اوپر اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کے اوپر وہ کنٹرول کریں، اس کو دیکھیں، ان کی طرف سے یہ ایسی سوشل میڈیا کے اوپر یہ بیان دینا کہ وہ تمام ووٹرز اور سپورٹرز کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ڈی چوک میں آئیں، تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس سے جو نقص امن کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے بلکہ ایک ٹکراؤ کسی صورتحال یا تصادم کسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ وفاقی وزیر داخلہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ ووٹرز اور سپورٹرز کو یہ سپورٹ کرنے کی اپیل کریں اور یہ کہیں کہ آپ اس طرح سے اس دن جب یہ اس حوالے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو اس میں آپ ووٹرز اور سپورٹرز ڈی چوک میں تشریف لائیں اور آ کے جو ہے وہ سپورٹ کریں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں گو کہ شیخ رشید احمد وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کی خود پاکستان تحریک انصاف سے براہ راست وابستگی نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کے ون مین پارٹی ہے ان کے پاس اور ایک ہی سیٹ ہے، اور اس کے اوپر ان کو پہلے وزیر ریلوے لگایا گیا، پھر اس کے بعد اب وہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور ان کی طرف سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ PTI کے ووٹرز اور سپورٹرز کو دعوت دینا کہ عدم اعتماد کی تحریک کے دن تمام ووٹرز اور سپورٹرز ڈی چوک آئیں اور سپورٹ کریں، تو یہ نامناسب سی بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان آپس میں گتھم گتھا ہوئے، لڑائی جھگڑے ہوئے، اور یہ ایک بہت ہی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہونے کا پہلے بھی اندیشہ تھا، اور اب بھی جو ہے یہ خیال کیا جا سکتا ہے یا امکان ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں جو ہے اگر پولیٹیکل پارٹیز کے ووٹرز اور سپورٹرز ڈی چوک آئے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقص امن کو، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ اپوزیشن اور حکمران جماعتوں کی طرف سے جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، یہ شاید اس سے پاکستان کی سیاست کو نہ صرف نقصان ہو بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی پھر یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے، اور اس طرح کی زبان جو ہے شاید قومی لیڈران کو مناسب نہیں ہے ان کو یہ دینا۔ دوسری جانب ایک اہم بات آخر میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک جگہ پہ یہ کہا ہے کہ نومبر ابھی دور ہے، تو یہ بھی ایک بہت اہم
بات ہے کہ نومبر دور ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو محض 1.5 سال رہ گئے، ایسے وقت میں عدم اعتماد کی تحریک کیوں لائی جا رہی ہے؟ یوں لگتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے اصل مقاصد کچھ اور ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔